السلام علیکم، میرا نام بانو ہے اور میں لاہور کے رہنے والی ہوں۔ آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے، مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی ایک لڑکے سے پیار ہو گیا جس کا نام ذیشان ہے، جو میری امی کے کزن کا بیٹا ہے۔ تو ہماری لو سٹوری کا کچھ آغاز ہوا ایسے کہ میری فیملی میں ہمارے رشتے کی باتیں ہونے لگی۔ ہر روز ایک نئی بات سننے کو ملتی۔ وقت گزرتا گیا۔ ذیشان آؤٹ آف کنٹری رہتا تھا۔ جب پورے خاندان میں ہمارے رشتے کی باتیں ہونے لگی تو ظاہر سی بات ہے ذیشان کے کانوں تک بھی یہ بات پہنچ گئی۔ تو میری امی کا موبائل بھی میں ہی یوز کرتی تھی۔ ایک دن ایمو پہ سٹوری لگی دیکھی میں نے، بس اس سٹوری کو لائک کیا۔ میرے لائک کرنے کے فوراً بعد ہی ذیشان کا میسیج آیا، السلام علیکم۔ اس نے تو میسیج اپنی آنٹی کو کیا تھا، لیکن آگے سے میں نے جواب دیا کہ ماما سو رہی ہیں، جب اٹھیں گی تب آپ بات کر لیجئے گا۔ بس یہ کہنا تھا کہ ذیشان نے پوچھا آپ کون؟ تو میں نے اپنا تعارف کروایا۔ ظاہر سی بات ہے ہمارے رشتے کی باتیں پہلے ہی ہو رہی تھی، تو جب باتیں میرے کان تک پہنچ رہی تھی تو اس کو بھی تو پتہ چل گیا تھا۔ اس کے بعد ہماری بات ہونا سٹارٹ ہو گئی، یہاں تک کہ ہماری ساری رات باتیں ہونے لگی۔ وقت گزرتا گیا اور مجھے ذیشان سے بہت زیادہ پیار ہو گیا۔ ذیشان تو مجھے پہلے ہی پرپوز کر چکا تھا، تو میں نے اس کا پرپوزل ایکسیپٹ کر لیا تھا۔ میری فیملی کو بھی پتہ چل گیا تھا۔ میں نے تو اپنی ماما کو پہلے ہی سب بتا دیا تھا کہ میری بات ہوتی ہے ذیشان سے، اور ایون کہ وہ بھی مجھے پسند کرتا ہے۔ خیر میری ماما تو بہت خوش ہوئی۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن ذیشان کا اچانک میسیج آیا۔ میں نے کال کی، اس نے بتایا کہ میری ماما نہیں مان رہی، تو وہ کبھی نہیں مانے گی اس رشتے کے لیے۔ یہی سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا۔ میں یہ نہیں جان سکی آج تک کہ اس کی ماما واقعی میں نہیں مانی یا بس اس کے لیے میں ٹائم پاس تھی۔ خیر وقت بہت ظالم تھا۔ وقت تو گزرتا گیا، میں نے تو تہجد کی نمازیں بھی پڑھنا سٹارٹ کر دی تھی۔ ذیشان کو تو میں نے تہجد کی نمازوں میں بھی مانگنا سٹارٹ کر دیا تھا۔ اچانک پھر کیا ہوا کہ ذیشان سے میری بات ہونا کم ہو گئی۔ 3 سال ہمارا ریلیشن رہا۔ 3 سال کے بعد اچانک اس کی کال آتی ہے اور مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ ماما نہیں مان رہی۔ خیر جیسے تیسے وہ دن تو گزر گئے۔ ذیشان نے رابطہ کم کر دیا، پر ہر ٹائم بزی رہنے کے بہانے جب بھی میسیج کر لو میسیج سین نہیں ہوتا تھا۔ میرے لیے یہ بہت مشکل ٹائم تھا۔ 3 سال ذیشان ریلیشن رکھنے کے بعد مجھے ایسے اگنور کر رہا تھا جیسے مجھے جانتا ہی نہ ہو۔ وقت تو گزرتا گیا، پورے 2 سال پھر گزر گئے۔ وہ 2 سال کیسے گزرے یا تو میں جانتی یا میرا خدا۔ میں آج بھی روتی ہوں، آج بھی مجھے اس کا انتظار ہے، لیکن وہ اپنی زندگی میں بہت آگے بڑھ چکا ہے۔ میسیج کرو تو سین نہیں کرتا۔ نمبر چینج کر کے بھی میں نے بات کرنے کی کوشش کی کہ وہ میری کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں۔ بس ایک ہی بات کرتا ہے کہ میری امی نہیں مانے گی۔ کیا یہ بات اسے پہلے نہیں پتہ تھی کہ اس کی امی مانے گی یا نہیں؟ خیر ایک دن مجھے اچانک پتہ چلا، میری ماما نے بتایا کہ ذیشان کی منگنی ہو چکی ہے، ایون کہ اس لڑکی کی پکس بھی میرے تک آ گئی۔ میں نے ذیشان سے بات کرنے کی کوشش کی دوبارہ سے، اور بہت اس کی منتیں کی، پلیز ایسا مت کریں، میں نہیں رہ سکتی تمہارے بنا۔ لیکن اسے کیا فرق پڑتا تھا، کوئی مرتا یا جیتا۔ پھر ایک دن وہ بھی آ گیا کہ اس کی ڈیٹ فکس ہو گئی۔ میرے پہ قیامت گزر رہی تھی، یہ میں جانتی تھی یا میرا خدا۔ وہ اپنی زندگی میں بہت آگے بڑھ چکا تھا۔ میں آج بھی روتی ہوں، آج بھی اس کی یاد آتی ہے تو میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ میں کسی کو بھی اپنا درد نہیں بتا سکتی، نہ وہ سمجھ سکتا ہے۔ خیر ٹائم پاس اس نے کیا تھا، لیکن میں مخلص تھی۔ کچھ عرصہ پہلے اس کی شادی بھی ہو گئی اور میں آج بھی وہیں کی وہیں ہوں۔ اب تو مجھے یہی لگتا ہے کہ وہ بس ٹائم پاس کر رہا تھا۔ آج میں ان لڑکیوں کو چیخ چیخ کر بتانا چاہتی ہوں کہ آج کے دور میں کوئی کسی کا نہیں، خدارہ نکل آئیں۔ اس وہم سے نہ جانے میری طرح کتنی ہی بانو اس دنیا میں ایسے جی رہی ہیں۔